آج میں نے اپنی طرف سے اپنی مدعیت میں ایک پٹیشن فائل کی ہے درخواست سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف۔ میرا ماننا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام بالکل خلاف آئین اور قانون ہے۔ اب میری طرف سے جو وکلاء پیش ہو رہے ہیں وہ سردار لطیف خان کھوسہ اور جناب سلمان راجہ۔ سردار لطیف خان کھوسہ 3 بجے بھی پریس کو خطاب کریں گے اور اس کے بارے میں پٹیشن کے بارے میں مزید کچھ باتیں کریں گے۔ ان پہ جو ان کے گھر پہ فائرنگ ہوئی اور حملہ ہوا ہے 2 روز پہلے، اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ اور سردار صاحب یہ اپنے اس آج کی اس درخواست کی داخل کرنے کے ذریعے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں ان کو جنہوں نے فائرنگ کی ہے کہ سردار لطیف خان کھوسہ اپنے مقام پہ کھڑا ہے اور آپ کی فائرنگ سے کوئی مرعوب نہیں ہوا۔ بہرحال فوجی عدالتوں کے بارے میں آپ یہاں جمع ہوئے ہیں تو یہاں آپ سے گفتگو کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ سردار لطیف خان کھوسہ اور سلمان راجہ صاحب کے بیانات کے علاوہ آپ کی یہاں موجودگی کی وجہ سے میں آپ کو بھی کانفیڈنس میں لے رہا ہوں۔ ہم مانتے ہیں کہ فوجی عدالتیں آئین کے تحت، پاکستان کے آئین کے تحت نہیں لگ سکتی۔ اس پہ ایک حتمی فیصلہ آیا تھا 1999 میں۔ 1999 میں سپریم کورٹ کے 9 ججز نے لیاقت حسین کے کیس میں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں سویلین آبادی کو ٹرائی کرنے کے لیے سویلین آبادی کو پر مقدمہ چلانے کے لیے فوجی عدالت کا کوئی اختیار ہے۔ فوجی عدالت پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فوجیوں پر بیٹھ سکتی ہے۔ ان کے مقدمہ کو، فوجداری مقدمے کو بھی اس کو فوجی عدالت دیکھ سکتی، پر کسی سویلین شہری کو فوجی عدالت ٹرائی نہیں کر سکتی۔ اب لیاقت حسین کے فیصلے کے بعد 15 سال کوئی فوجی عدالت نہیں لگی، لیکن 15 سال میں 16 دسمبر 2014 کو پشاور میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہو گیا۔ ایک بہت گھناؤنی وہ سازش تھی، بڑی سفاکی سے، بے دردی سے انہوں نے حملہ آوروں نے 150 سے زیادہ لڑکے کو قتل کیا ان کولڈ بلڈ۔ تو ملک میں سارے میں ایک ڈیمانڈ اٹھی کہ فوجی عدالتیں لگاؤ اور ان کو ٹرائی کرو۔ اب فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی تھی، آئین اجازت نہیں تھا دیتا۔ تو فوجی عدالتیں لگانے کے لیے اس سانحے کے پیش نظر آئین میں 21ویں ترمیم کی گئی۔ 21ویں ترمیم نے آئین نے خود جگہ بنائی اور فوجی عدالتوں کو سپیس دے دی، اختیار دے دیا، جورسڈکشن دے دی کہ فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں۔ اب وہ آئینی ترمیم کی ضرورت تھی۔ 2 سال کی سنسٹ کلوز رکھی کہ 2 سال بعد
اس قانون کو, اس آئینی ترمیم کو ریپیل نہیں بھی کرنا کی ضرورت, یہ ریپیل ہو جائے گی. 2 سال کے بعد یہ محسوس کیا گیا کہ ابھی بہت سارے مقدمات ٹرائی کرنے والے ہیں, تو اس لیے اس کو 2 سال کی اور چھوٹ دے دی گئی. 2 سال کی آئینی ترمیم نمبر 23ویں آئینی ترمیم آئی اور اس نے اس کو 2 سال بڑھا دیا. اب 2 سال بڑھنے کے بعد جنوری 2019 کو یہ ختم ہو گیا دورانیہ. اس کے بعد آئین نے وہ سپیس پھر آکوپائی کر لی اور کوئی گنجائش نہ رہی اس کے بعد فوجی عدالتیں لگانے کی. اب یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد 9 مئی کو بہت سارے واقعات ہوئے, بڑی زیادتی ہوئی, بڑے افسوسناک کاروائیاں ہوئیں, بڑی مذموم انداز سے فوجی املاک جو پاکستانی املاک ہے ان کو جلایا گیا, ان کو نظر آتش کیا گیا, توڑا سب کچھ. میں ان کی وکالت نہیں کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا. میری استدعا ہے عدالت سے کہ فوجی عدالتیں اس بلوائی کو بھی, جس کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہے, ان کو بھی فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی, جس نے بہت گھناؤنا جرم بھی کیا. اگر سویلین ہے, اینٹی انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں, وہ ٹرائی کر لیں, سیشنز کورٹ ٹرائی کریں, فوجی عدالت نہیں کر سکتے. اب فوجی عدالت کے 2-3 آپ کو میں اس کے بتاتا ہوں جو اس کی خصوصیات ہیں. جو عام عدالت ہے, عام سیشنز کورٹ ہے, اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے, یہ جب سزا دیتے ہیں تو ان کو سزا کی موزونیت پہ پورے دلائل لکھنے پڑتے ہیں جج کو. کیوں وہ سمجھتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, کس گواہ نے کیا کہا کہ اس نے مورد الزام ٹھہرایا, کس دستاویز یا کس تصویر کے ذریعے میں کنونس ہوا کہ یہ وہاں تھا اور اس نے بلوے میں حصہ لیا. فوجی عدالت نے صرف ایک لفظ لکھنا ہے, گلٹی یا ناٹ گلٹی, کوئی دلائل نہیں دینے. اب جب دلائل نہیں دینے تو یہ انصاف نہیں ہو سکتا. اور اس میں اگر آپ اپیل بھی پرووائڈ کر دیں فوجی عدالت کے فیصلے سے, آپ اپیل لگا دیں, اپیل میں کیا فرق پڑے گا جب ٹرائل کورٹ نے وہ بنیاد ہی نہیں بتائی جس کی وجہ سے وہ ٹرائل کورٹ اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ اس کو سزا دے. صرف لکھا گلٹی. جو ہمارے جج ہیں, سویلین ججز, ان کو 20 صفحے لکھنے پڑتے ہیں یہ دلیل دینے میں کہ میں نے کیوں اس کو گلٹی, کیوں اس کو مجرم پایا. فوجی عدالتوں میں ایسا کوئی نہیں. پھر فوجی عدالتوں میں اپیل بھی کوئی نہیں, اور اپیل کا مقصد بھی کوئی نہیں, کیونکہ اپیل ہوتی ہے وہاں جہاں میں دیکھ سکوں اپیل کی عدالت کے صورت سے, کہ میں دیکھ سکوں کہ کیا استدلال ماتحت جج نے استعمال کیا ہے تاکہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ملزم جو ہے وہ مجرم ہے. اگر وہی نہیں دینا تو اس سے انصاف نہیں ہو سکتا, اور یہ آئین کے خلاف ہے انصاف کا نہ ہونا. ایک دوسری بات آپ کو سناؤں. 7 جون 2023 فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں آرمی چیف بھی ہیں, اس میں تمام کور کمانڈرز بھی ہیں, اس میں تمام ڈویژنل کمانڈرز بھی ہیں, بریگیڈ کمانڈرز بھی ہیں.
اب تمام بریگیڈیئر جن کے پاس کسی فوجی دستوں کا چارج ہے وہ کوئی ڈیسک جاب نہیں کر رہے، فارمیشن کمانڈ کر رہے ہیں. تمام فارمیشن کمانڈر پاکستان کے جن میں آرمی چیف صاحب بھی ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ISPR کا جو پریس ریلیز اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور بگاڑا نہیں جا سکتا، ان پر مبنی ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے، یہ ان کی زبان ہے پریس ریلیز کی. اس نتیجے پہ پہنچتا ہے فارمیشن کمانڈر، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بلوائیوں نے 9 مئی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت کیا جو کچھ کیا. اب جب تمام جنرل، سینئر جنرل پاکستان آرمی، تمام سینئر بریگیڈیئر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو ایک کرنل بیچارہ جو کہ ایک فوجی عدالت کی سربراہی کر رہا ہوگا وہ اس کے خلاف کس طرح جا سکتا؟ تو ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے، یہ فارمیشن کمانڈر کہہ چکے ہیں. اس کے بعد کوئی ملٹری ٹرائل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب یہ اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے جس پہ ابھی تک کوئی غور نہیں کر رہا، اس سے ہٹا رہے ہیں، اس سے اٹینشن لگا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لاہور کور کمانڈر کا ریزیڈنس کا کیس دیکھ لیں. 7 یا 8 گھنٹے وہ تھوڑے سے بلوائی اور زیادہ نہیں ہے. کور کمانڈر کے گھر کی اگر تصویریں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس میں چند ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھل رہے، کوئی ان میں زیادہ لوگ نہیں. 35-40 لوگ ایک وقت میں، زیادہ سے زیادہ کور کمانڈر، اور سب ان کے پاس کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے. آتشی اسلحے کی کوئی الزام نہیں آیا کسی FIR. اب ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی نہیں ہے، ڈنڈے ہیں، 40-45 لوگ ہیں. یہ IG کیا کر رہا ہے؟ IG کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے. چاروں IG یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے املاک کا اتنا نقصان ہونے دیا اور ایک قدم انہوں نے اس طرف نہیں لیا، نہ ان کے کسی سپاہی نے، کہ وہ بلوائیوں کو روکیں. یہ جب تک IG حضرات اور ان کے DIGs اور SP یہ افسران کو انٹیروگیٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہاں آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اور اس کی میں آپ کو یہ بات عرض کروں تو کوئی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا. آپ یا تو آپ نے خود فیصلہ کیا کہ جلنے دو کور کمشنر کے ہاؤس کو، کمانڈر کے، جلنے دو MM عالم کے جہاز کو، جلنے دو ریڈیو پاکستان کو. یہ سارے پاکستانی، یہ IG انسپیکٹر جنرل پولیس، ان کو میں نے ہم نے اس درخواست میں رسپونڈنٹ بنایا کہ آ کے بتائیں عدالت کو کہ اتنا جو نقصان ہو رہا تھا اور اتنا قیمتی اشیاء کا اور املاک کا نقصان ہو رہا تھا، آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہاں سے نقطۂ آغاز ہونا چاہیے. اور اس کا ادراک نہیں کیا ابھی تک نہ کور کمانڈرز کی میٹنگ نے، نہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ. اور میں تو کہتا رہتا ہوں کوئی چیف صاحب کو جا کے آرمی صاحب کو کوئی سمجھائے، ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے خیال میں.
ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے. اب اس پہ وکلا تو سٹینڈ لیں گے اگر فوجی عدالتیں لگیں. وکلا آئین کے محافظ ہیں، ان کا ہمارا فرض ہے. فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا اس دن، اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا، کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے. کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا، آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا آپ کو؟ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو. آپ نے ایک جال بچھایا ہے کہ وہ بیچ میں آ جائیں. آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے. اب بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں، ایسے لوگ آتے بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں، اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی. آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ ایک ایسا بےایمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ، ریڈیو پاکستان پشاور پہ، جی ایچ کیو کے دروازے پہ، یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ، کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے، اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ فوجی عدالتوں نے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں عرض کر دوں. یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بے ایمانہ، اتنا افسوسناک دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا 9 مئی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں، میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت 1951 میں، پہلا وزیر اعظم پاکستان. پاکستان کا خود 2 لفظ ہو جانا 16 دسمبر 1971 کو 2 لفظ پاکستان ہو گیا، ٹوٹ گیا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت، شہید بے نظیر بھٹو کی موت، 4 مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پہ، یا اس کو معطل کیا. 1958 میں، 1969 میں، 1969، 1977 اینڈ 1999 تینوں دفعہ ملک گیر مارشل لا لگا دیا. کیا وہ تجاوز نہیں تھا؟ کیا وہ بڑے روشن دن، سیاہ دن نہیں تھے؟ تو اس لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور یہ پٹیشن فائل کی ہے. سردار لطیف کھوسہ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بیہاف پہ اس میں بحث کریں گے. میں اس میں خود پٹیشنر، یہ اعتزاز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان. سر یہ بتائیے گا، جس طرح آپ نے تاریخ کی ذکر کی ہے، سر 1947 میں قائد اعظم نے جب کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ کشمیر میں فوج بھیج دیں تو انہوں نے فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سر 1947 کی قریب سے اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ رہی ہے اور حکومت ان کی آتی ہے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کری ہوئی ہے. سر اس طرح مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کی بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان گزار کو چینج کرے، مطلب یہ عمران خان صاحب کو کہا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ امریکہ سوال کریں. تو آپ نہیں سمجھتے سر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ نہیں لے کے چلے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی؟ دیکھو، میں عمران خان کا وکیل نہیں ہوں. عمران خان
یہ بھی بات کو عرض کر دوں، ہماری پٹیشن میں رسپونڈنٹ ہے، عمران خان بھی رسپونڈنٹ ہے، شہباز شریف بھی رسپونڈنٹ ہے، رانا ثناء اللہ بھی رسپونڈنٹ ہے، اور خواجہ محمد بھی آصف بھی رسپونڈنٹ ہے۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کی آپس میں ایک طرف عمران خان ہے، ایک طرف یہ 3-4 ہے گورنمنٹ، ان کی آپس میں ایک دوسرے سے بنتی نہیں، ساری قوم اس کی وجہ سے فوجی عدالتوں کے تحت آ جائے، یہ کیسا انصاف ہے؟ ان میں جو وزراء ہیں، خواجہ آصف نے جو کچھ فوج کے بارے میں کہا ہوا ہے وہ آج اس کے گیت گا رہا ہے، مریم بی بی نے جو کچھ فوج کے وہ چلائیں ان کے بارے میں کہا رہا جائے، وہ کبھی چلائیں، وہ رانا ثناء اللہ کے بیانات چلائیں، یہ اب بڑے معصومانہ انداز میں ایک ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں اس واقعے کا جس میں ایک سیاسی اکثر کارڈ کو ٹریپ کیا گیا۔ میں آپ کو ان کی ایک بات بتاؤں، ایک کارٹون میری ذہن میں آتا ہے بنتا ہے، جم کاربیٹ اور تحاور علی خان دو ایسے شکاری تھے جو ہمالیہ کی فٹ ہل میں، جم کاربیٹ اور تحاور علی خان بنگال میں بڑے شیروں کا شکار ٹائیگر کا کرتے تھے جو مین ایٹر ہو گئے، جن کو انسان کا خون لگ گیا تھا پھر وہ انسان کو ہی مارتے تھے، وہ بھیڑ بکری گائے کو کچھ نہیں کہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم کس طرح شکار کرتے ہیں، ایک درخت کے ساتھ رات کو جنگل میں جہاں زیادہ پاؤں نظر آئے ہوں اس شیر کے جس کو مارنا ہے ان کے نشان، وہ یہی پھرتا ہے ایک گائے کو باندھ کے درخت کے ساتھ، اور شکاری ایک مچان بنا کے باقاعدہ لکڑی کا خوب پختہ مچان بنا کے اس پہ بندوق لے کے کھڑا ہو، شیر نے آنا ہے تو شکاری نے شیر کو مارنا۔ اب یہاں گائے مجھے نظر آتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، شیر نظر آتا ہے وہ فوجی ہے جو اس گائے کو، اور شکاری بندوق لے کے جو یوں کھڑا ہے وہ میاں نواز شریف ہے۔ دو سوالات ہیں آپ سے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بطور رسپونڈنٹ آپ کو اس پٹیشن میں بطور رسپونڈنٹ اس کو بنانے کی وجہ کیا محسوس ہوئی، کیوں وجہ؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ شاید آپ عمران خان کے پراکسی پٹیشنر ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، تو پراکسی پٹیشنر نہ ہونے کے جواز میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں، اس کی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمران خان ایک بات کہتا ہے اور میں بھی وہی بات کہتا ہوں، اس سے کوئی پراکسی نہیں ہو جاتا، اس کا انڈیپینڈنٹ، میری اس کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میں نے اس کو علم بھی نہیں کہ میں نے اس کو رسپونڈنٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ بات یہ کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو ٹھیک کہتا ہے، میں یہ کہوں گا، اگر میں کہتا ہوں تو ٹھیک کہتا ہوں۔ اب اگر دو بندے ایک بات کریں تو آپ کا ایک دوسرے کا پراکسی ہے، یہ نکال دیں ذہن میں، یہ پاکستان میں بہت ہو گیا کہ ہم بدنیتی ضرور کسی بھی شخص کو، ہر شخص کو، اس کے ہر ایکشن کو بدنیتی کے بعد اس میں نکالتے ہیں کہ بدنیتی کیا ہے، اس میں کیا ذاتی مفاد کیا ہو۔ مجھے کوئی ذاتی مفاد نہیں عمران خان سے، میں نے اس کی پارٹی میں نہیں ہوں، میں نے اسے ٹکٹ نہیں مانگنا، میں پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں، خوش ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کیا ہے؟ 1989 کو ہماری گورنمنٹ تھی، میں انٹیریئر منسٹر تھا، فوج نے ایم کیو ایم کی بڑی کارروائیاں ہو رہی تھیں، اغوا ہو رہے تھے لوگ سندھ میں، آرمی چیف نے ہم سے مطالبہ کیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ کریں اور ہمیں فوجی عدالتیں لگا دیں۔ بی بی پرائم منسٹر اور میرا یہ رائے تھی کہ ہم نے فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی، ہم نے ساری زندگی اور ایم آر ڈی کی موومنٹ میں
फौजी अदालतों का मुकाबला किया, वो कोड़े मारते थे हमारे वर्कर्स को, 1 मिनट में फैसला होता था, समरी मिलिट्री कोर्ट 10 कोड़े और 1 साल सजा। हमने वो देखा हुआ, हमने कहा नहीं। बीबी ने कहा मेरी गवर्नमेंट गिर जाए, मैं फौजी अदालतें नहीं लगाऊंगा। अब वो गवर्नमेंट गिर गई, और गवर्नमेंट में जब गिराने का इसहाक खान ने चार्जशीट पेश की, उसमें एक ये थी कि आपने आर्टिकल 245 का नफाज नहीं किया और फौजी अदालतें नहीं लगने दी। हमने हुकूमत गवा दी और हम फौजी अदालतों के हाथ में नहीं। इमरान खान को रिस्पॉन्डेंट इसलिए बनाया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये दो जो हैं, दो ग्रोह, इमरान खान, अब अगर उनके साथ इस वक्त असद उमर खड़े होते सेक्रेटरी जनरल तो उसको भी बना देता पार्टी, अगर उनके साथ उनके कोई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खड़े होते तो उनको भी बना देता। इमरान खान को इसलिए बनाया है कि उसके एक तो उसका कोई साथी सच नहीं रह गया जो मेरे इल्म में जो उसके जिसके ज़रिए जिसको साथ बनाया जाए वो रिस्पॉन्डेंट। दूसरी बात यह है कि मेरा ये मानना है कि ये इमरान खान को टारगेट करने के लिए, और इमरान खान अपनी ज़िद में कि मैं इसकी 9 मई के मज़मूम वाक़यात मज़म्मत भी ना करूँ, इन दो ज़िद्दैन में कौम सारी फंस गई है फौजी अदालतों के तहत। कौम का क्या कसूर है? ये जो सीनियर पार्टी मैन है, एलीट जो है, अशराफिया जो है पीटीआई की, उनको दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और घर चले जाओ, और वो घर ही नहीं जाते, वो दूसरे दिन नई पार्टी बना रहे हैं। उनको आज़ादी। और जो कारकुन है, जो आप जैसा, अगर आप पकड़े गए होते, वो कारकुन बैठा रहे, उसको ये कोई सहूलत नहीं दे दी। हालांकि दिहाड़ीदार ऐसे हैं वहाँ जिनकी उस मकाम के करीब जो रहते हैं या काम करते हैं, उनका तस्वीर आगे ही उठा लिया इन्होंने। अब वो दिहाड़ीदार है, उसका ख़ानदान चलता ही दिहाड़ी पे, उसको आप मौका दें कि भाई लिख दो मैं सियासत से दस्तबरदार हुआ और पीटीआई को गाली दे दो, तो लिख देगा, घर जाएगा, ख़ानदान को देखेगा। उसको ये बहुत ज़्यादती है और इसको हम कंडेम करते हैं। पर इमरान खान और मैं हमने क्यों बनाया है? इसलिए कि इमरान खान उस एक ग्रुप में है जिन दो ग्रुपों की कशमकश से मैं समझता हूँ फौजी अदालतें मारज़ वजूद में आ रही हैं। शौकत साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी जिसके साथ आपका बड़ा लंबा रोमांस चला रहा है और आपने ये जदोजहद पीपल्स पार्टी के संग किया है, आज इस स्टेज में पीपल्स पार्टी की सियासत को आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया नहीं है कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की ना सिर्फ हाइड कर रही है बल्कि फ्रंट फुट पर लीड कर रही है हुकूमत में बैठ के? फ्रंट फुट पे लीड नहीं कर रही हुकूमत। शहबाज शरीफ की है जो प्राइम मिनिस्टर है। हुकूमत इन मामला राना सनाउल्लाह की है जो इंटीरियर मिनिस्टर है। हुकूमत ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की है जो डिफेंस मिनिस्टर है। हुकूमत इसहाक डार की है जो फाइनेंस मिनिस्टर है। फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी मिनिस्ट्रियों को चलाना होता है। डिफेंस मिनिस्टर फौज का जिम्मेदार है, इंटीरियर मिनिस्टर लॉ एंड ऑर्डर का, और प्राइम मिनिस्टर इन सब के ऊपर है। ये है हुकूमत फौजी अदालतों की हद तक। अब पीपल्स पार्टी जो इस मामले में एक इत्तेहाद में है, उन फैसलों की ये जरदारी साहब ने भी कहा है कि हुकूमत तो शहबाज शरीफ की है। अब उसमें फॉरेन मिनिस्टर का या क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर का, शहरी रहमान का, जो अच्छे परफॉर्मेंस दे, और कमर ज़मान कहरा का, इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर, मैंने कहा फॉरेन मिनिस्टर का कोई इससे ताल्लुक़ नहीं। जी सर, फॉरेन मिनिस्टर